علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، سب سے زیادہ ضروری اور اہم سوال ابھی کے حالات کے حساب سے یہ ہے کہ جب بھی کورونا جیسی یا کسی اور طرح کی بیماری کی جیسی یا کوئی مہاماری پھیلے جو جان لیوا بن جا رہی ہے، تو ہم انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ پوری انسانیت اسی سوال کے پیچھے اور اس کے جواب کے پیچھے لگی ہے اور تڑپتی سی سوچ رہی ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو اسلامی تعلیمات یہ سکھاتی ہے کہ توحید کی دعوت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اولین ذمہ داری ہماری توحید کی دعوت ہے۔ جب آپ توحید کی دعوت دیں گے تو آپ کو اسلامی تعلیمات، مسلمانوں کے اعمال دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کا عذاب اس طرح آئے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ تاریخ میں، اسلاف میں مسلمانوں نے یہ عمل کر کے بتائے ہیں۔ سوامی نرسنگانند جیسوں کو اسلامی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کا دل جو پتھر ہو چکا ہے وہ نہ ہو جائے اور اس پتھر دل سے بھی پھٹ کر آنسو و پانی نکل آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، توحید کے ذکر سے انسانوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، انسانوں کے دل تک پھٹ جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف میں ہمیں اس چیز سیکھنے کو ملتی امام ذہبی کے زمانے میں کہ جب مہاماری پھیلی تو خلیفہ نے کیا کیا؟ خلیفہ نے یہ کیا کہ گانے بجانے کے سارے گناہوں کے جتنے اتنے طریقے تھے، جو گانے بجانے کے آلات تھے وہ توڑ دیے گئے اور جو لوگ اس طرح کے پائے جاتے تھے انہیں ملک بدر، شہر بدر کر دیا گیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ اس مہاماری کے دور میں ہم بھی سب سے پہلے توبہ استغفار کریں، گناہوں سے اپنا ناطہ توڑیں۔ گناہوں کی چیزوں کو، اب گناہوں کی چیزیں کیا ہے؟ سوشل میڈیا تو سب سے بڑا ذریعہ ہے محترم حاضرین، گھر گھر گناہ پہنچانے کا، آسانی کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو جانے کا، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں سب سے پہلے گناہوں سے بچنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اس فیلڈ میں مسلمان سب سے آگے ہیں۔ کیا عامی اور کیا پیسے والا، کیا عام آدمی اور کیا غریب اور کیا پیسے والا، سب اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور جس سے جیسا ہوتے بن رہا ہے مدد کر رہے ہیں، انسانوں کی، انسانیت کی مدد کر رہے ہیں، بلا تفریق مدد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے یا ہندو، یہ مسلمان ہے یا کافر، بالکل جس سے جیسا ہوتے بن رہا ہے مدد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے غضب و غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سوامی نرسنگانند جیسوں کو سمجھنا چاہیے کہ صرف جذباتی بھاشن کرنے سے یہ عذاب نہیں ٹلنے والا، بلکہ صدقہ خیرات کرو۔ آج تمہارے مندروں کے پاس کتنا پیسہ ہے، ایک ایک مندر کے پاس سونا پڑا ہوا ہے۔ تمہارے برہمن تمہارے مندر کیا کر رہے ہیں؟ آج تمہارے قوم میں کتنے پیسے والے ہیں، بڑے بڑے دھیرو بھائی امبانی، ٹاٹا اور پھر کھلاڑی لوگ اور پھر فلم انڈسٹری والے جو بڑے دیش بھکت بنتے ہیں اور بڑی دیش بھکتی دکھانے آ جاتے ہیں فوراً۔ آج جب آپ کی ہی قوم پر، آج جب ہندوستان پر، آج جب انڈیا پر، آج ہندوستانیوں پر یہ عذاب نازل ہوا ہے اور آج ہم آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ اربوں خربوں پتی، یہ کروڑ پتی کہاں ہیں؟ کیا سوامی نرسنگانند جیسوں کو دکھ نہیں رہا ہے کہ عام مسلمان بھی کیسے مدد کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے اور آپ کے اتنے بڑے بڑے اربوں پتی، مندر والے، بزنس مین، فلم انڈسٹری والے، کھلاڑی لوگ سب لاپتہ و غائب ہیں؟ کیا آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھو گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ اگر آپ اس سوچ میں ہیں اور اس انتظار میں ہیں تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جس طرح فرعون نے جب موت کو سامنے دیکھا تھا، وہ تو اتنا بڑا ظالم، وہ خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اس نے توبہ کب کی؟ توبہ کب کرنا چاہیے؟ جب موت اس کے سامنے آئی۔ تو جب توبہ قبول نہیں ہوتی تو سوامی نرسنگانند اور ان کے جیسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تب یقین کرے، تو تب بہت دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے دیکھو یہ نشانیاں، دیکھو یہ اسلامی تعلیمات، دیکھو یہ مسلمانوں کے اعمال۔ تم نے اتنی نفرتیں پھیلائی مسلمانوں کے خلاف، کتنا ظلم کیا مسلمانوں پر، اس کے باوجود بھی آج سب سے آگے تمہاری مدد کرنے میں کون ہے؟ مسلمان ہے۔ آج ایک ہندو بھائی بھی سمجھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مخلص قوم، مدد کرنے والی قوم کون ہے؟ مسلمان، جو اس خیرات کر رہی ہے کہ تاکہ اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ انہیں یقین ہے، تمہیں یقین نہیں ہے۔
تو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کے تمہیں پکڑ لے، تم بھی باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد والی زندگی میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کے بعد والی زندگی میں راحت و آرام چاہیے، سکون چاہیے، تو آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا پڑے گا، اور آج کی زندگی جو بچی کچی ہے اس سے توبہ کرنا پڑے گی۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم گناہ والی زندگی کو ترک کریں، اور رمضان چل رہے ہیں خاص طور سے، اس میں کرنا تو بہت آسان ہے، آج شیطان قید ہے، اگر اس میں بھی ترک نہیں کیے تو پھر کب کریں گے؟ تو جب مہاماری پھیلتی ہے تو اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑے، توبہ استغفار کریں۔ ہمارے اسلاف نے عمل کر کے بتائے ہیں، ہمارے بادشاہ و خلیفاؤں نے عمل کر کے بتائے ہیں۔ تو آج چاہیے مودی حکومت کو بھی، مودی گورنمنٹ کو بھی، کہ وہی ان گناہ کے آلات اور گناہ کے ذرائع کو ختم کرے، یہ دارو کے اڈوں کو، ان کو سب کو ختم کریں اگر چاہتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جب جان چلی جائے گی پھر ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا؟ پھر پچھتانے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ پچھتا کر اپنا ہاتھ اپنے کندھے بھی چبا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ توحید کی دعوت ہی سب سے اہم ہے۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری، کتنی خوبصورت ہے۔ اگر بچنا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خوب صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اور اس ملک میں رہنے والوں کو امن و امان نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی راہ میں سچے دل سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، کلمہ توحید پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اس کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے بچانے کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ضرور ان دنوں میں ہم مسلمانوں کی، ہم ضرورت مندوں کی، ہم مصیبت زدوں کی دعاؤں کو سنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس زندگی میں اس کی توحید کی دعوت کو پھیلانے، اس کو عام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔